شریک تھیں، ہجرت کا سارا عمل ان کے سامنے ہوا، ہجرت کے عمل میں ان کا حصہ ہے، ان کا کردار ہے، سیرت کے واقعات ان سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا تھا۔ ان سے اپنی والدہ اور خالہ تو تھیں، وہ تو گھر کی بات تھی، ان کے والد حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ تو ان کے والد ہی تھے، لیکن ان کے علاوہ کچھ صحابہ کرام سے خاص طور پر انہوں نے کسب فیض کیا، جن میں سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت سعید بن زید، حضرت زید بن ثابت جو حضور کے کاتبین میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن کہلاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر جن سے زیادہ متبع سنت خود صحابہ کرام میں کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں، اور سنت کی ایک ایک چیز کی پیروی اتنی جزرسی کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنی جزرسی اور اتنی پابندی بھی کیا کوئی کر سکتا ہے۔ امام زہری جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور خود حضرت عروہ ابن زبیر کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کان عروہ بحرا لا تقدرہ الدلاء، کہ عروہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جتنے ڈول نکالتے جاؤ ان کا پانی گدلا نہیں ہوتا، یعنی اتنا کثرت سے ان کی معلومات ہیں کہ ان کی معلومات نہ پرانی ہوتی ہے نہ اس میں تکرار ہوتی، جب بھی پوچھا گیا، جب بھی کسب فیض کے لیے حاضر ہوئے تو نئی معلومات ان سے ہمیں ملی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو مشہور محدثین میں سے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب جو صحابہ کرام سے لے کر اور راویان حدیث کے تذکرے پر مبنی ہے، اس میں انہوں نے عروہ ابن زبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ روایت اور مغازی اور سیرت کے بارے میں ان کی معلومات کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات بڑے صحابہ کرام بھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں معاملے میں کیسے ہوا تھا یا سیرت کا کون سا واقعہ کیسے ہوا تھا، اتنی کثرت سے انہوں نے معلومات فراہم کی تھی۔ عروہ ابن زبیر صرف حدیث اور سیرت اور مغازی کے عالم نہیں تھے بلکہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ فقہاء سبع کا نام ہم سب نے سنا ہے، ایک زمانے مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہاء تھے جو فقہاء سبع کہلاتے تھے، اور جس زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ میں گورنر تھے تو ان فقہاء سبع کو انہوں نے اپنی شورا قرار دیا تھا اور ان کے مشورے سے کام کیا کرتے تھے۔ یوں تو حضرت عروہ بن زبیر از خود بھی یہ سب کام کر رہے تھے، اور جو کچھ ذخیرہ ان کو اپنے والدین سے، صحابہ کرام سے، اپنی خالہ جان سے اور بقیہ لوگوں سے ملا تھا اپنے شاگردوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ زہری ان کے شاگردوں میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے حضرات نے بھی ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ زیادہ مفصل انداز میں ان معلومات کو ہمیں دے سکیں۔ جس زمانے مروان ابن حکم مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو ان کو خاص دلچسپی یہ تھی کہ وہ مختلف صحابہ کرام سے اور تابعین سے ان معلومات کے جمع اور فراہم کرنے کی درخواست کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عروہ ابن زبیر سے بھی یہ کام کئی بار کرنے کے لیے کہا، اور ایک مشہور صحابی حضرت حکیم ابن حزام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے پہلے سے دوست تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریبی رشتہ دار تھے، اگر آپ تھوڑا سا یاد دلائیں تو جب مقاطعہ ہوا اور شعب بنی ہاشم میں حضور کو پورے خاندان اور صحابہ کے ساتھ محصور کر دیا گیا تو قریش کے وہ لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور در پردہ مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے اور جن کی کوشش سے بعد میں وہ معاہدہ توڑا گیا، ان میں حضرت حکیم ابن حزام بھی شامل تھے۔ تو حکیم ابن حزام کے پاس بھی غزوات کے بارے میں کچھ معلومات تھیں، جن غزوات میں وہ خود شریک ہوئے بعد میں، اور پہلے غزوات کے بارے میں دوسرے صحابہ کرام کے ذریعے۔ تو مروان ابن حکم نے حکیم ابن حزام سے خاص درخواست کی کہ آپ ان معلومات کو ایک جگہ مرتب کر دیں، اور ان کے کہنے پر انہوں نے یہ معلومات مرتب کر دی۔ مروان ابن الحکم کے علاوہ جس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے جس فرما روا کا، وہ اموی خلیفہ عبد الحکیم ابن مروان ہے، عبد الملک ابن مروان۔ عبد الملک ابن مروان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عبد الملک ابن مروان خود اپنی جگہ ایک بڑا صاحب علم انسان تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگردوں میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے انتقال کے بعد یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بعد فتاویٰ کے لیے کس سے رجوع کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ عبد الملک ابن مروان سے رجوع کیا جائے۔ امام مالک نے کئی جگہ موطا امام مالک میں کسی چیز کا سنت ہونا بیان کیا ہے کہ فلاں چیز میرے نزدیک سنت ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ میں نے عبد الملک ابن مروان کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ گویا امام مالک نے عبد الملک ابن مروان کے طرز عمل کو سنت کی ایک دلیل قرار دیا، علمی اور دینی اعتبار سے وہ اس درجے کا آدمی تھا۔ عبد الملک ابن مروان نے حضرت
عروہ بن زبیر سے خاص طور پر درخواست کی کہ اور بہت سے معاملات کو ضبط تحریر میں لانے کا مشورہ دیا. نہ صرف ضبط تحریر میں لانے کا مشورہ دیا بلکہ مختلف معاملات پر کچھ سوالات وہ بھیجا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، اور عروہ بن زبیر اس کا تفصیلی جواب بھیجا کرتے تھے. عبد الملک کے یہ خطوط اور عروہ کے یہ جوابات آج بڑی حد تک محفوظ ہیں، اور ان میں سے بہت سے خطوط اور بہت سے جوابات امام طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیے ہیں. ان میں سے کئی واقدی نے نقل کیے ہیں، ان میں سے کئی ابن سعد نے نقل کیے ہیں، اور مختلف مورخین نے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ پوری سند کے ساتھ طبری میں ہے. میں صرف ایک بطور مثال کے طبری کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. طبری نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری سند بیان کرنے کے بعد کہ عن عروہ انہ کتب الی عبد الملک ابن مروان، کہ عروہ نے عبد الملک ابن مروان کو یہ لکھا، اما بعد فإنک کتبت الی تسألنی عن خالد بن ولید، آپ نے مجھے خط لکھا ہے اور یہ پوچھا ہے خالد بن ولید کے بارے میں کہ هل اغار یوم الفتح، کیا انہوں نے فتح مکہ کے دن حملہ کر دیا تھا ان کے دستے نے؟ وبأمر من اغار، اور کس کے حکم سے حملہ کیا تھا اگر کیا تھا تو؟ پھر عبد الملک نے پھر حضرت عروہ نے اس کا پورا جواب دیا. اسی طرح سے ابن سعد، طبری اور واقدی، ان کی کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو عبد الملک کے بھیجے ہوئے سوالات، عبد الملک کے لکھے ہوئے استفسارات، ان میں سے بہت سوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور عروہ بن زبیر نے ان کے جو جوابات دیے ان میں سے بہت سے جوابات آج طبری وغیرہ میں محفوظ ہیں. اور جو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے کتاب ایکسٹریکٹ کر کے تیار کی ہے، استخراج کر کے تیار کی ہے، اس میں یہ سارے دستاویزی واقعات اور ثبوت انہوں نے بیان کر دیے ہیں. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت عروہ بن زبیر کے مغازی کے نام سے جو کتاب مطبوعہ موجود ہے، جو 1981 میں ریاض میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی تحقیق سے چھپی ہے، یہ اس وقت سیرت پر قدیم ترین کتاب ہے جو الگ منفرد کتاب کے طور پہ لکھی گئی. اس کے براہ راست راوی عروہ بن زبیر ہیں، وہ اپنی والدہ سے، اپنی خالہ سے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں اور ہر مہم میں شریک رہے. اگرچہ اس وقت تک جو معلومات سیرت اور مغازی کے بارے میں دستیاب تھیں بقیہ کتابوں کے ذریعے، ان میں کوئی نئی بات عروہ کی اس کتاب کے چھپنے سے ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن اس سے یہ تصدیق ضرور ہوئی کہ عروہ نے صحابہ کرام کے بعد پہلے مرحلے میں جو معلومات اگلی نسل تک پہنچائی تھیں وہ پورے صحت کے ساتھ اور پوری فائڈیلٹی کے ساتھ پہنچائی تھیں. پورے ڈاکٹر صاحب فائڈیلٹی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پوری قطعیت نہیں، فائڈیلٹی کہتے ہیں کہ پوری دیانتدارانہ وثوق کے ساتھ جو باتیں پہنچائی تھیں، دیانتدارانہ وثوق کے ساتھ جو باتیں پہنچائی تھیں وہ ساری کی ساری ایز اٹ از سیرت کی کتابوں میں دستیاب ہیں. تابعین میں سے ایک اور نام بڑا نمایاں ہے، وہ عاصم ابن عمر ابن قتادہ ابن نعمان الانصاری کا ہے. ان کے دادا صحابی تھے، بدر اور احد اور دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے. محدثین نے لکھا ہے کہ شہید المشاہد کلہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات اور معرکوں میں شریک رہے. یہ وہی صحابی ہیں جن کی غزوہ احد میں آنکھ نکل پڑی تھی اور چہرے پر لٹک آئی تھی. حضور کے پاس آئے کہ میری آنکھ نکل گئی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے اس کو اپنے دستے مبارک سے اپنی جگہ رکھا اور کہا تھوڑی دیر آرام کرو، کچھ پڑھ کے پھونکا، اور اس کے بعد وہ دوسری آنکھ سے زیادہ بینا رہی، زیادہ صحت مند رہی، اور آخر تک اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ان کے صاحبزادے تھے عمر ابن قتادہ، جنہوں نے اپنے والد سے مغازی کی روایت حاصل کی، اس کو مرتب کیا اور اپنے صاحبزادے عاصم ابن عمر ابن قتادہ ابن نعمان انصاری تک پہنچایا. ان عاصم کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ کان راویۃ للعلم، وہ علم کی بہت بڑی روایت کرنے والے تھے. وَلَهُ عِلْمٌ بِالْمَغَازِي وَالسِّيَرِ، ان کے پاس مغازی اور سیرت کا بہت علم تھا. ان کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا جب وہ خلیفہ تھے کہ دمشق کی مسجد میں روزانہ بیٹھ کر مغازی اور سیرت کا درس دیا کریں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیا کریں. ففعل، تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پہلی سیرت چیئر قائم کی، اور اس سیرت چیئر پر عاصم ابن عمر ابن قتادہ ابن نعمان انصاری کو مقرر کیا، جو خلیفہ وقت کے کہنے پر وہاں سیرت اور مغازی کی تعلیم دیا کرتے تھے.
عام طور پر محدثین اور سیرت نگار اور مورخین یہ لکھتے چلے آئے ہیں کہ سیرت نگاری میں سب سے پہلا کام حضرت امام زہری نے کیا. یقیناً ایک زمانے تک یہ خیال تھا کہ امام زہری پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سیرت اور مغازی پر کتاب لکھی، لیکن اب حضرت عروہ بن زبیر کی کتاب کے دستیاب ہونے کے بعد، حضرت ابان ابن عثمان کے مرویات اور اس کے تحریری طور پہ مرتب ہونے کے اطلاع کے بعد، اور عاصم ابن عمر ابن قتادہ کے بارے میں یہ کہنے کے بعد کہ انہوں نے کتاب مرتب کی تھی، اس کو پڑھایا بھی کرتے تھے اور دمشق میں اس کا درس ہوا کرتا تھا، اب یہ کہنا مشکل ہے کہ امام زہری پہلے مصنف تھے. امام زہری بہت بڑے آدمی تھے، بڑے محدث تھے، ارباب سیر میں سے تھے، ارباب حدیث میں سے تھے، لیکن وہ سیرت نگاری میں اولیت کا مقام ان کو نہیں تھا. وہ تابعین میں ذرا جونیئر تابعین میں ان کا شمار تھا. سینئر تابعین ان سے پہلے یہ چیزیں لکھ چکے تھے. لہذا جن قدیم لوگوں نے لکھا ہے کہ وہی اول سیرت الفت فی الاسلام کی یہ سیرت میں پہلی کتاب تھی جو اسلام میں لکھی گئی، یہ شاید درست نہیں ہے اور اس وقت کی معلومات کے لحاظ سے درست تھا، اب نئی تازہ ترین معلومات کے لحاظ سے درست نہیں ہے. اس وقت قدیم ترین سیرت نگار حضرت عروہ بن زبیر ہیں، جن کے بارے میں امام زہری اور کئی لوگوں نے لکھا کہ بحر لا ينزف، وہ ایسا سمندر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ایک اور ان کے شاگرد نے لکھا ہے کہ جب بھی میں ان کے پاس آیا تو میں نے ان کے پاس ایک نیا علم اور نئی معلومات پائیں. انہی کے ہم اثر ایک اور صحابی تھے، ایک اور تابعی تھے، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، یہ بھی صحابی زادے تھے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ اشعر الفقہا، اس زمانے کے فقہا میں سب سے بڑے شاعر، اور افقہ الشعراء، شعراء میں سب سے بڑے فقیہ. شاعروں میں شاعر ہوتے تھے، فقہا میں فقیہ ہوتے تھے. اگرچہ امام زہری اب تازہ ترین معلومات کے مطابق پہلے سیرت نگار نہیں ہیں، لیکن امام زہری کا درجہ، کارنامہ اور مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اور علم حدیث اور سیرت کی تدوین میں ایک حمزہ وصل کی حیثیت ان کو حاصل ہے. حضرت عروہ ابن زبیر کی جو روایات تھیں امام زہری تک پہنچی، ابان ابن عثمان کی روایات امام زہری تک پہنچی، عاصم ابن عمر ابن قتادہ کی روایات امام زہری تک پہنچی. امام زہری نے ان سارے ذخائر کو یکجا کر کے ایک بڑا ذخیرہ مرتب کیا. اس اعتبار سے پہلی ضخیم یا پہلی مفصل کتاب ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے شاگردوں کے ذریعے ہم تک آئی. وہ معلومات ان کے تلامذہ کے ذریعے آئیں، اور ان کے تلامذہ نے جو معلومات آگے بہم پہنچائیں وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں مرتب کر لی. امام زہری نے اپنے زمانے میں تمام بڑے بڑے تابعین سے کسب فیض کیا. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے سامنے ذانو تلمذ طے کیا، لیکن علم حدیث اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی کا میدان سیرت اور مغازی بھی تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں رہے. یہی وہ زمانہ ہے جب امام مالک نے بھی ان سے کسب فیض کیا. امام مالک امام زہری کے تلامذہ میں سے ہیں، اور امام مالک کی موطا میں امام زہری کی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. امام زہری اپنے